اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پارہ 10 پہلا ربع آیت 41 سے 75 دہرائی کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَمُوا اور جان لو، انما بے شک غنمتم جو غنیمت بھی حاصل کی تم نے، من شیئن کوئی بھی چیز، فَأَنَّا تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے۔ اب یہ جو آیت 41 ہے اس میں اس سوال کا جواب آ رہا ہے اور ایک قانون آ رہا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا، جو مجاہدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سوال سے آغاز ہوا تھا اس صورت کا، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کس طرح خرچ کریں۔ تو یہاں پر اب ایک حتمی قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے مومنوں یہ سن لو، یہ جان لو کہ یہ مال غنیمت جو ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ اس کے 5 حصے ہوں گے۔ 5واں حصہ جو ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کا مزید مصرف جو ہے وہ اسی کے ساتھ منشنڈ ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ جو 5واں حصہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں، اس کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا کہ اسی میں سے جہاد کی تیاری کے لیے استعمال ہوگا یہ مال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، وَلِذِي الْقُرْبَى یہاں پر جو بتایا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سے مراد ہیں، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی اسی 5ویں حصے میں سے استعمال ہوگا۔ اور باقی کے جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اس میں جس مجاہد پیدل تھا اور جو مجاہد سواری پر تھا، پیدل والے کا 1 حصہ اور سواری والے کے 2 حصے، یعنی اس کا دگنا، کیونکہ اس کی سواری پر بھی اس کے اخراجات آئے، تو اس چیز کو بیلنس کیا گیا ہے۔ اب اس قانون کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو مینشن کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ان کنتم اگر ہو تم آمنتم ایمان لائے تم باللہ اللہ پر، یعنی قانون کے ساتھ ساتھ اس قانون کی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ ایمان بتائی گئی ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور کس چیز پر، وما اور جو انزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا اپنے بندے پر، اور کس دن نازل کیا؟ یوم الفرقان، پھر فیصلے کے دن، جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا اپنے بندے پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد نازل کی، بارش نازل کی، بارش ہوئی اس دن۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، اگر تم اس غیبی مدد پر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، اگر یہ تمہارے دل کی کیفیت ایسی ہے تسلیم اور راضی ہونے والی، تو اگر تم ان چیزوں کو مانتے ہو تو پھر تم اس مال غنیمت کے اس حکم کو بھی تسلیم کرتے ہو، یعنی قانون پر عمل وہ شخص کرے گا جو کہ مانتا ہے، جو کہ ایمان رکھتا ہے۔ اور یوم التقى الجمعان جس دن ملی تھیں 2 جماعتیں۔ یوم الفرقان کون سا دن تھا؟ جس دن 2 جماعتیں یعنی مسلمان اور کافر دونوں جماعتیں ان کی بھی جنگ ہوئی تھی۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کو یوم الفرقان حق اور باطل میں، کیونکہ یہ فرق کرنے والی جنگ ہے، فرق کرنے والا دن ہے، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ کون سچا ہے کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا اور اس طرح اپنے دین کو سچا ثابت کر دیا۔ آیت 41 سے کوشچن ہے کہ سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو یہ حکم اس طرح دیا گیا ہے کہ مومنوں جان رکھو کہ جو چیز بھی مال غنیمت کے طور پر تم کفار سے حاصل کرو، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل قرابت کا، یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جب تم تھے کون؟ تم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر۔ قریب کے کنارے سے مراد ہیں
بدر کا میدان کا وہ حصہ جو کہ مدینہ کے قریب ہے. ابھی تم وہاں مسلمان جو تھے وہ ان کی پلیسمنٹ اس طرح کی تھی کہ وہ اس جگہ پر تھے جو مدینہ سے قریب تھا. وہم اور وہ کون یعنی کافر، ان کی پلیسمنٹ کیا تھی، وہ کس جگہ پر جنگ والے دن موجود تھے یا ان کی جگہ کون سی تھی. بالعدوۃ القصویٰ، دور کے کنارے پر، یعنی وہ مدینہ سے دور تھے. اور والرکب اور قافلہ یعنی تجارتی قافلہ، ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ جس کے پیچھے مسلمان آئے تھے، اسفلا نیچے تھا یعنی نشیب میں تھا، منکم تم سے. تو وہ بدر کا میدان چھوڑ کر انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا تھا. وہ بدر کے میدان سے جو کہ عمومی راستہ تھا، گزرگاہ تھی تجارتی قافلوں کی، ابو سفیان نے وہ راستہ چھوڑ کر ساحل کی طرف سے راستہ اپنایا. اور یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ وہ قافلہ نیچے تھا تم سے. ولو اور اگر تواعدتم، اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا، یعنی اگر تمہاری کوئی قرارداد طے ہوئی ہوتی، تمہاری کوئی جس طرح اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک طے ہو جاتا وقت کہ اس وقت پہ ہم دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوگا، دونوں گروہوں کا مقابلہ ہوگا، تو اگر کوئی وعدہ مقرر ہو جاتا لاختلفتم، البتہ اختلاف میں پڑ جاتے تم، یعنی وہ وعدہ پورا نہ ہو پاتا اور تم اور وہ دونوں اس ایک وقت مقرر پر نہ پہنچ پاتے. کوئی نہ کوئی کمی بیشی کسی نہ کسی طرف سے رہ جاتی، کوئی پہلے پہنچ جاتا، کوئی تھوڑا سا بعد میں پہنچ جاتا فلمی عاد مقررہ وقت کے بارے میں. وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن تم لوگوں کا اس طرح جو پہنچ جانا ہے، اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ، لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ امراً ایک کام کو، کان مفعولا جو کہ ہو کر رہنے والا تھا. تو اللہ کا یہ فیصلہ اللہ نے کیونکہ لکھ رکھا تھا کہ یہ کام اس کو کرنا تھا، یہ اپنے دین کو غالب کرنا تھا اس جنگ میں، اس طرح فتح دلا کر کافروں کو ایک نشان عبرت بنانا تھا ان کو. اس لیے اللہ نے یہ کام کیونکہ کر کے رہنا تھا، اس لیے اس نے تمہاری جو ملاقات تھی دونوں گروہوں کی، وہ بھی بالکل اس طرح کروائی کہ تم ایک ساتھ وہاں پر آمنے سامنے ہوئے. لیہلک، تاکہ ہلاک کر دے، من ہلاکا جسے ہلاک ہونا ہے، بینات دلیل کے ساتھ. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کی مدد جو ہے، جو غیبی مدد اللہ تعالیٰ نے کی، وہ اللہ کی مدد ہے. وہ اللہ اس کو دلیل کہہ رہے ہیں. ویحیا، اور زندہ رہے، من حیا جسے زندہ رہنا ہے، بینات ساتھ روشن دلیل کے. وَإِنَّا، اور بے شک اللہ لسمیع علیم، البتہ سننے والا، جاننے والا ہے. آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا ہے. تو ایک تو مسلمانوں کو مدینہ کے قریب کی جگہ پر ان کی جگہ متعین کی، اور کافروں کو دور کے کنارے پر ان کی جگہ متعین کی، اور مسلمانوں کو وقت مقررہ پر میدان جنگ میں پہنچا دیا، اور آمنے سامنے ایک ہی وقت پر دونوں گروہ ہو گئے. جب یوریکہم اللہ، دکھلایا تجھ کو انہیں اللہ نے، تجھ کو سے مراد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب دکھلایا انہیں اللہ نے، فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اپنے دشمن کم کر کے دکھائے گئے، یہ اس چیز کا ذکر ہے. وَلَوْ، اور اگر، اراکہم، دکھاتا تجھ کو انہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم، البتہ ہمت ہار جاتے تم، ولتنازعتم، اور البتہ جھگڑنے لگتے تم، فی الامر، معاملے میں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں زیادہ دکھاتا ان کو، وہ 1000 تھے، تو اگر وہ تمہیں ان کو زیادہ کر کے دکھاتا، تو پھر تم جب اس کا ذکر اپنے صحابہ سے بھی کرتے تو تم مسلمان بحیثیت ایک گروہ کے ہمت ہار جاتے اور آپس میں بھی جھگڑنے لگتے کہ ہمیں آیا جنگ لڑنی بھی چاہیے یا نہیں، کہ اتنے بڑے دشمن کے گروہ سے ہم لڑیں یا نہ لڑیں.
ولا تنازعتم فی الامر، اور البتہ جھگڑنے لگتے تم اس معاملے میں ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم سلامت رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز سے بچایا، سلامت رکھا کہ وہ لڑیں بھی نہ آپس میں اور ان کی ہمت نہ ٹوٹے۔ تو یہ اپنی اس اسٹریٹجی سے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں ان کو کم کر کے دکھایا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے مجاہدین کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ کم ہیں، تو وہ ہمت نہیں ہاری، انہوں نے وہ آپس میں کسی طرح کا جھگڑے میں مبتلا نہ ہوا، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ انہ بے شک وہ علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید، وہ جانتا ہے اللہ کہ اگر میں ان کو زیادہ کر کے دکھاتا خواب میں تو یہ ہمت ہار جاتے اور یہ جھگڑنے لگتے، تو یہ ان کے دلوں میں ایسی بات آ جاتی، تو یہ یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے۔ وَإِذْ، اور جب یُریکُہُمْ، وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، اِذِ الْتَقَیْتُمْ، جب تم ملے ان کو، فِی أَعْیُنِکُمْ، تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً، تھوڑا، وَیُقَلِّلُکُمْ، اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا، فِی أَعْیُنِہِمْ، ان کی نگاہوں میں، لِیَقْضِیَ اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ، امراً، ایک کام، اس کام کو، کان مفعولا، جو کہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی کہ وہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو اس وقت جب تم ملے، اب جنگ کے وقت کی یہ بات ہو رہی ہے، اِذِ الْتَقَیْتُمْ، جب تم ملے، جنگ کے وقت کیا ہو رہا ہے کہ تمہاری نگاہوں میں ان کو کم کر کے دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھایا، دونوں کے دشمن کو مسلمان کم دکھائے اور مسلمانوں کو دشمن کم دکھائے گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ تاکہ کسی ایک گروہ کو بھی اگر دوسرا گروہ بڑا کر کے دکھایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ جنگ کی نوبت نہ آتی اور وہ اس سے خائف ہو کر جنگ نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ کام پورا اس کو کرنا ہے، اس کو کر کے ہی رکھنا ہے، یہ لڑائی ہو کے ہی رہنی ہے اور مسلمانوں کو فتح ہونی ہی ہے اور دین کا غلبہ ہونا ہی ہے، اس لیے لیقضی اللہ امراً، تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو، کان مفعولا، جو کہ ہو کر رہنے والا تھا، یہ تو اللہ کا ڈیسائیڈ کر چکا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ہی، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ آیت 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس خصوصی انعام اور احسان کا ذکر کیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ یعنی مسلمان جو ہیں وہ ان کی ہمت نہ پست ہو جائے اور آپس میں جھگڑا نہ کرنے لگ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا، جب لقیتم، ملو تم، فئۃً، ایک گروہ کو، یعنی جب جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو کسی بھی گروہ سے تو تم نے کیا کام کرنے ہیں، فاثبتوا، تو جمے رہو، سب سے پہلے کہ ثابت قدمی دکھانی ہے، دشمن کے سامنے قدم جما کر رکھنے ہیں، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کی یاد سے تمہارے دل میں کسی قسم کا غرور نہیں آئے گا کہ یہ جتنی بھی جنگی حکمت عملی ہے ہم پورا گروہ اس کی وجہ سے جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد جب تک تمہارے شامل حال نہیں ہوگی تمہیں کسی قسم کی فلاح و کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور کیا ہے کرنے کا کام، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی ڈسپلن اختیار کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا، اور نہ تم باہم جھگڑو، کیا ہوگا ورنہ، فتفشلوا، تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے، باہم جھگڑوں سے کم ہمتی کس طرح آئے گی کہ کیونکہ تم تو پھر اندرونی دشمن ہے، تمہارے اندر دشمن ہے جن کے ساتھ تم جھگڑنے لگ گئے ہو، انہی کا مقابلہ کرنے کی طرف تمہاری توجہ ہو جائے گی، تو تم بیرونی دشمن سے کس طرح مقابلہ کرو گے، تمہیں ہر وقت خوف لاحق ہوگا کہ جو اندرونی دشمن ہیں، گروہ کے اندر کے دشمن ہیں، وہ نقصان پہنچائیں گے، تم ان سے بچنے کی تدبیریں کرتے رہو گے، تو بیرونی دشمن کا مقابلہ کیسے کرو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، اس سے مراد کیا ہے کہ تمہارا روب جاتا رہے گا، کیونکہ باہم جھگڑنے والے باوقار نہیں رہتے، ان کا روب اور دبدبہ نہیں رہتا، اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنا روب اور دبدبہ جمانے کے لیے، آپس کے اتحاد اور
یونٹی جو ہے اس کو قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس سارے کے ساتھ ساتھ وہ صبر سکھایا جا رہا ہے، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ، صبر کیا ہے؟ کسی بھی نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آیت 47 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جنگ کے لیے نکلو تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلتے ہیں، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا، جو نکلے من دیارہم بطرا، جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے۔ اور یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو جہل کی طرف۔ مشرکین کا سردار جو تھا وہ جب لشکر کے لیے نکلا تو بہت اتراتے ہوئے گاجوں باجوں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کے نکلا کہ ہم تو دشمن کو، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، دشمن کو جلد ہی نیست و نابود کر دیں گے، وریا الناسی، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرنے والا ہے۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ وہ یہ جو عمل وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو گھیر لے گا، جلد ہی ان کا خاتمہ ہو جائے گا جنگ میں۔ 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ ثابت قدم رہو، یعنی کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، صبر سے کام لو۔ اور نہ کرنے کے کام کیا ہیں کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، غرور، تکبر اور اترانے سے بچو۔ وَإِذْ، اور جب، زینہ، خوبصورت بنا دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، ابو جہل اور اس کا جو لشکر تھا اس کو مزید جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ شیطان بھی آ کر ان کو مزید ورغلایا اس نے، اور اس کے ساتھ دینے کی حامی بھری، اور اس نے کہا، وقال، اور کہا، لا غالب لکم، نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، الیوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، کہ تم ہی فتح حاصل کرو گے، اور آج کے دن لوگوں میں سے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِنِّي، اور بے شک، جار لکم، میں ہمسایہ ہوں تمہارا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، اپنی یکجہتی کا اظہار اس سے کیا۔ فلما، تو جب، تراءت الفئتان، جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، نکصا، الٹے پاؤں بھاگا، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ کون بھاگا؟ یہی شیطان۔ اور اس نے کیا دیکھ لیا تھا؟ اس نے اب جب آمنے سامنے دو گروہوں کو دیکھ لیا تھا تو وہ الٹے پاؤں بھاگا، اور وہ کیوں بھاگا؟ کیونکہ وہ وہ شیطان تھا، وہ ایک ناری مخلوق ہے، یعنی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور جن کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ اس نے فرشتوں کو جنگ میں دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے غیبی مدد کی وجہ سے آئے تھے، تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا وہاں سے۔ پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ میں تم پر تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہمسایہ ہوں۔ اور جب فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مدد کر رہے ہیں تو کیا کہا؟ اب الٹے پاؤں بھاگا اور کہا، وقالا، انی بریء، بے شک میں بریء ذمہ ہوں، منکم، تم سے، مطلب میں تو تم سے بریء ذمہ ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ انی، کیوں نہیں ہوں ساتھ؟ انی، بے شک میں آرا، میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے۔ تو میں نے تو وہ دیکھ لیا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے کیا دیکھ لیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ فرشتے دیکھ لیے ہیں، اور تم تو انسان ہو، تم ان فرشتوں کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اب شیطان کے منہ سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ 48 غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ تو غزوہ بدر کے موقع پر شیطان ایک عرب سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں کفار کے سردار ابو جہل کے پاس آیا اور اسے کہا کہ آج کے دن میں تمہارا ساتھی ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مگر جب شیطان نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھا تو ابو جہل کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا، میرا تم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں، یعنی فرشتے، جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ یقولو، جب کہہ رہے تھے، المنافقون، منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری تھی،
اب مسلمانوں کا وہ گروہ جو کہ جس میں کمزور ایمان کے مسلمان بھی شامل تھے مجاہدین میں، اور منافقین بھی اسی گروہ میں چھپے ہوئے تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اس طرح جنگ میں جا کر ہم تو اپنے آپ کو، یعنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو موت کے منہ میں خود ڈال رہے ہیں، تو ان کو تو غرہ ہؤلاء دینہم، ان کو تو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین نے، غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس نہ تو جنگ لڑنے کا کوئی سامان ہے، نہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں اور کیوں ان سے لڑنے پر آمادہ ہیں، یہ تو خود کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے، اور یہ کس قسم کا ان کا ایمان ہے اور کس قسم کا ان کا دین ہے جو کہ ان کو اس طرح سے دھوکے میں ڈال رہا ہے، تو یہ تو خود کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر، فَإِنَّا، تو بے شک اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اپنی حکمتوں سے اس کو، اپنی تدبیروں سے اس کو فتح دلوائے گا، اور اللہ تو یہ جانتا ہی تھا کہ اسے فتح دلوانی ہے۔ 49 میں مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں کا جو شوق شہادت تھا اور جنگ کی تیاریاں تھیں، ان کو دیکھ کر منافقین کہنے لگے کہ ان کو، یعنی مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ اور کاش ترا، تم دیکھو، جب یتوفی الذین، فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اب جب کافروں کو فوت کر رہے تھے، کون فوت کر رہے تھے؟ الملائکۃ، فرشتے۔ جب کافر، یہ جنگ کے وقت کی بات ہے، جب ان کے 70 بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ بڑے بڑے کافر سردار وہ مارے گئے جب بدر کے جنگ میں، تو اس وقت ان کی روحیں کس طرح سے قبض ہو رہی تھیں، اس کی یہاں پر کیفیت بتائی جا رہی ہے، اس کی سچویشن بتائی جا رہی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی کافر جو ہے وہ اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انکار کرنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یضربون وجوہہم، مارتے تھے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور ان کو کیا کہتے تھے، اور چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، یعنی جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے کہ مار رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارا انجام کیا ہوگا، جہنم کی آگ تمہارا انجام ہوگا۔ لکھا، یہ بما، بوجہ اس کے، جو قدمت، آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وانا، وہ کیوں اس طرح فرشتے ان کو کیوں مار رہے ہیں، اس کی وجہ وہ ان کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے چہروں اور پیٹھوں پر تمہاری روح قبض کرتے وقت، اور تمہیں یہ کہا جا رہا ہے، تمہارے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ جلنے کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ اور چکھو وہ عذاب۔ یہ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی ول نہیں تھی، اللہ ایسا چاہتا نہیں تھا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ جو تم نے آگے بھیجے اعمال، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو تم نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ تو ایسے ظلم بندوں کے لیے نہیں مختص کرتا، یہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ قصور کیے ہیں، اور یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ 50 سے کوشچن ہے کہ فرشتے کافروں کی روحیں کس طرح قبض کر رہے تھے۔ تو فرشتے جو تھے وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چکھو جلنے کا عذاب۔ 1 سے کوشچن ہے کہ مرتے وقت کافروں کو کیوں مارا پیٹا جا رہا تھا، تو اس کا جواب آیت میں یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں۔ دأب آل فرعون والذین من قبلہم، مانند حالت آل فرعون کے اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، فرعون اور اس سے پہلے جو دیگر اقوام جن کا ذکر سورہ اعراف میں بھی گزرا، ان پر جو عذاب آئے، فرعون سمندر میں غرق کر دیے گئے، فرعون کی قوم آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، اس سے پہلے کی اقوام پر کسی پر آندھی اور طوفان کا عذاب آیا، کسی کو زلزلے نے آ لیا، اور کسی کو سیلاب میں غرق کر دیے گئے، پانی میں غرق کر دیے گئے۔ تو جو ان پر عذاب آئے، تو اس وقت تم پر لوگوں پر جو عذاب آیا ہے اے کفار، یہ
جو جنگ کے اندر تمہارے 70 بڑے بڑے سرداروں کا مارا جانا، یہ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، یہ وہی حالت ہے جو آل فرعون پر عذاب آیا اور جو اس سے پہلے کی قوموں پر عذاب آیا۔ اور تم دونوں کی قدر مشترک کیا ہے؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور تم نے بھی کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان کی پکڑ ہوئی ہے اور تمہاری اگر پکڑ ہوئی ہے تو تمہاری بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی مضبوط ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک، یہ، بأن اللہ، بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ، لم یکو، نہیں ہے، مغیرن، تبدیل کرنے والا، نعمتاً، کسی نعمت کو، انعمہا، اس نے انعام کیا اس کو، علی قوم، اوپر ایک قوم کے۔ یعنی یہ جو کچھ ہوا، ذالکہ سے مراد کیا ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ سلوک ہوا بدر میں، اے کافروں، تمہارے جو 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، جو عذاب کسی ایک شکل تم پر آئی ہے، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ نہیں ہے تبدیل کرنے والا کسی نعمت کو، اس نے انعام کیا اس کو، یعنی جو نعمت اللہ نے انعام کی ہوتی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اللہ اس کو، اس نعمت کو، اس انعام کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب ان کے لیے اللہ نے وہ کیوں تبدیل کر دیا؟ تمہارے اوپر جو تمہاری ایک بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کفار کی ایک بڑی سے تھی، ایک بڑی عزت تھی، ایک بڑا جتھا تھا، تو تمہارا یہ جو پورا روب دبدبہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے غرور کو کس طرح خاک میں ملا دیا۔ تھی تو وہ تمہارے لیے نعمت، لیکن اللہ تعالیٰ نعمت دے کر بھی آزماتا ہے کہ شاید میرے بندے شکر گزار بن جائیں اور میری طرف رجوع کر لیں۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ تمہاری اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ایک عذاب کی شکل میں، اور اس سے تمہیں دوچار کیا۔ نعمتاً انعمہا علی قوم، اوپر ایک قوم کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، کیا وجہ ہوتی ہے؟ یغیروا ما بانفسہم، وہ تبدیل کر دیں اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے۔ تو جب تک کوئی قوم اپنے نفسوں کو نہ بدل لے، اپنی نیت میں بگاڑ نہ لے آئے، جب تک خود کو نااہل ثابت نہ کر دے، اللہ بھی ان کے انعام کو، ان کی نعمتوں کو نہیں بدلتا۔ تو نعمتوں کا چھن جانا، یہ وجہ، اس کی وجہ ہوتی ہے جب وہ قوم خود اپنے نفسوں میں بگاڑ لے آئے، اپنے نفسوں کو بدل لے، اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دے اس نعمت کے لیے، تو پھر اللہ بھی اس نعمت کو بدل دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ 52 میں آل فرعون اور بدر کے کافروں میں کیا مشترک چیز کا ذکر ہے؟ تو ان کے اوپر جو عذاب ہے، دونوں مرنے کے بعد جلنے کا جو عذاب ہے، آگ کا عذاب، وہ قدر مشترک ہے۔ 53 سے کوشچن ہے کہ کسی قوم کی نعمتیں کب چھینتی ہیں؟ تو اس کا جواب آیت سے یوں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اپنے نفسوں کو نہ بدل لیں، یا نیت میں بگاڑ نہ آ جائے، یا وہ خود کو اس کا نااہل نہ ثابت کرے۔ بآل فرعون، مانند حالت آل فرعون کے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے وہ تمام قومیں جن کا ذکر گزر چکا، وہ تمام قومیں مراد ہیں۔ اب پھر ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ جو حالت ہے، یہ اسی آل فرعون اور اس سے پہلے جو جن کا ذکر ہوا، مختلف قوموں کا جو کہ گزر چکی ہوں، جن پر عذاب کے کوڑے برس چکے۔ کیا چیز مشترک ہے؟ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا آیات کو اپنے رب کی، فاہلکناہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو تمہاری بھی یہ حالت اسی لیے ہوئی کہ تم نے بھی کذبوا بآیات ربہم، تم نے بھی جھٹلایا رب کی آیات کو، تو ہم نے بھی ہلاک کر دیا تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، ان کو بھی ہلاک کیا۔ اور کیونکہ کدأب آل فرعون کہا تو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، تمہاری بھی وہی حالت ہے۔
تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وَكُلٌّ اور سب کے سب کانوا ظالمین تھے ظالم۔ تو کیونکہ دونوں کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے باہم، ان کو مماثلت قائم کی جا رہی ہے، وہ بھی ظالم تھے اور تم بھی ظالم، اور تمہارے اور ان کے ظلم کی قدر مشترک، کذبوا بآیات ربہم جھٹلانا، آیات کو جھٹلانا۔ جو فورتھ سے کوشچن ہے کہ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کو، اور اس وقت بھی جس قوم کا ذکر ہے کفار، ان کے اس عذاب کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں یا کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ ان بے شک شر الدوابی جانداروں میں بدترین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین کفروا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کرنے والے لوگوں کو کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نزدیک۔ یہ کسی انسان کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اللہ کی بیان کردہ بات ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کے رویے پر رہتے ہیں، اللہ کی آیات کو عملی قولی ان کا انکار کرتے ہیں، وہ بدترین جاندار ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ الذین وہ لوگ، عاہدت عہد لیا آپ نے، منہم ان سے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہاں مراد یہود کے قبائل ہیں، جیسے بنو قریظہ وغیرہ۔ تو ان کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کر لیتے تھے، ثم ینقضون پھر وہ توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان معاہدوں کو توڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کر لیتے تھے کہ ہم مشرکین مکہ کی مدد نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر ان کی مدد بھی کرتے تھے اور کہہ دیتے کہ ہمیں یہ عہد یاد ہی نہیں رہا، اور یہ بار بار ایسا ہی کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایسے غداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر بار، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے۔ ماں پھر اگر تثقفنہم تم پاؤ ان کو، کن کو؟ انہی کو، یہ جو غدار ہیں جن سے معاہدے کیے تھے اور انہوں نے عہد توڑ دیے، فی الحرب جنگ میں، تو کیا کرو؟ اگر یہ جنگ میں تمہارے سامنے آ جائیں غدار تو پھر کیا کرو؟ فشرد بہم تو مار بھگاؤ ان کے ذریعے، من خلفہم ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی اگر یہ دغاباز، یہ غدار معاہدوں کو اعلانیہ پس پش ڈال کر آپ کے مقابل میدان جنگ میں آ جائیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ جسے دیکھ کر ان کے پیچھے رہنے والے یا ان کی بعد آنے والی جو نسلیں ہیں وہ عبرت حاصل کریں اور عہد چکنے کی کبھی جرت نہ کر سکیں۔ 55 سے کوشچن ہے کہ بدترین جاندار کن کو قرار دیا گیا؟ تو وہ جو کفر کریں اور ایمان نہ لائیں۔ 56 میں یہودیوں کے کس رویے کی طرف اشارہ ہے؟ تو آیت 56 میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جب یہود سے معاہدے کیے جاتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدے کرتے تھے تو وہ ان کو توڑ دیتے تھے ہر بار، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ اما پھر اگر تخافن تمہیں خدشہ ہو، تم خوف رکھتے ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، فمبث تو ڈال دو، پھینک دو، الیہم ان کی طرف، علی سواء ان برابری پر۔ کیا پھینک دو؟ جو معاہدے تم نے کیے ہیں، اگر تمہیں کسی قوم سے خدشہ ہے کہ وہ خیانت کر جائے گی، وہ اپنے معاہدوں کو پر پورا نہیں عمل نہیں کرے گی، معاہدوں کا جو معاہدوں کے جو بھی شکیں ہیں ان کو توڑ دے گی، تو پھر تم ان کے معاہدے ان کو لوٹا دو، برابری کی سطح پر لوٹا دو، یعنی واضح طور پر لوٹا دو، یہ معلوم پڑ جائے ان کو بھی کہ وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا۔ اس معاہدے کے ہوتے ہوئے تم بھی کسی قسم کی خیانت نہ کرو، نہ اس کا ارادہ رکھو، کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الخائنین نہیں محبت رکھتا خیانت کرنے والوں سے۔ تو پہلے وہ معاہدے جو ہو چکے ہیں، اگر تمہیں خدشہ ہے اس قوم سے کہ وہ اپنے معاہدوں پر عمل نہیں کریں گے، تو وہ معاہدے ختم کر دو، اور اس کے بعد جو بھی حکمت عملی استعمال کرنی ہے، اختیار کرنی ہے، وہ اختیار کرو۔ 56 اور 57 سے کوشچن ہے کہ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں، یعنی عہد توڑنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد کو توڑ دیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دو کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد نامہ انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ لا یحسبن الذین کفروا، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ کافر جو کہ جنگ میں زندہ بچ گئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں سبقو کہ وہ سبقت لے گئے، کہ وہ آگے بڑھ گئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم بچ گئے تو وہ ہمیشہ ہی بچتے رہیں گے، وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، وہ بھاگ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، نکل گئے ہیں تو اللہ کو ہرا دیا انہوں نے، ایسی بات نہیں۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے۔ کس کو؟ اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ کافر اللہ کو نہیں ہرا سکتے، وہ اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، اللہ سے بچ کر نہیں زندہ رہ سکتے، ان کو ان کی پکڑ ضرور ہوگی۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیاری کر کے رکھو، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کے خلاف جب تم نبرد آزما ہو تو کیا تیاری کر کے رکھو، اس آیت میں یہ بتایا جائے گا۔ ما استطعتم، جو استطاعت رکھتے ہو تم، من قوت، قوت میں سے۔ اب قوت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کس چیز کو کہا۔ آپ نے تیر اندازی کو قوت کہا، اور تیر کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نشانہ باندھ کر اور پھر اس پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو گائیڈڈ میزائلز اور ڈرونز بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ کسی چیز کا نشانہ باندھ کر اور پھر اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس زمرے میں مالی قوت، زبانی قوت، قلم کی قوت، افکار کی قوت اور افراد کی قوت، یہ سب شامل ہیں۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑے، تُرْہِبُونَ، تم ڈراتے ہو بھی ساتھ اس کے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو۔ اب دوسری چیز قوت کے علاوہ جو یہاں پر بتائی گئی ہے وہ بندھے ہوئے گھوڑے، یا گھوڑے جو کہ آمد و رفت کے ذرائع کے طور پر استعمال ہوتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی کوئی بھی ایسا ڈیلیوری سسٹم ہونا چاہیے جو کہ اس قوت کو، یا جو اسلحہ ہے یا ساز و سامان ہے جنگی، اس کو مطلوبہ مقامات تک پہنچانے کے کام آ سکے۔ تو ایسے تمام تر سورسز، چاہے اس زمانے کے لحاظ سے گھوڑا ہو یا آج کے زمانے کے حساب سے بھی ترسیل کے یا نقل و حرکت کے تمام ذرائع، ٹینکس ہیں، سب میرینز ہیں، جہاز ہیں، تو جنگی جہاز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گی۔ اور ان کے ذریعے سے تم کیا کرو؟ دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھاؤ، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ان چیزوں سے ڈراؤ، اور اسی لیے اسلحے کی نمائش کی جاتی ہے، تاکہ دشمن جو ہیں وہ آپ کی اس تیاری سے مرعوب ہو جائے۔ اور وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسروں کو، دشمنوں کو ڈراؤ تو اس سے مراد ہو گئی کہ جو واضح دشمن ہیں، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ دشمن ہیں، اور من دونہم، ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے اس وقت بھی تھے اور ہمیشہ ہوتے ہیں جو کہ ڈھکے چھپے انداز میں، جن کی دشمنی واضح نہیں ہوتی، لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو۔ تو کفار کے علاوہ بھی بہت سے ایسے قبیلے تھے، لوگ تھے، گروہ تھے، جو کہ اپنی دشمنی کو واضح نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہود کے قبائل میں سے تھے، اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کر چکے تھے، اور ان معاہدوں کی وجہ سے وہ اپنی دشمنی کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے دل میں وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت، کدورت، دشمنی انہوں نے پال رکھی تھی۔ اللہ یعلمہ، اللہ جانتا ہے ان کو۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ تو جنگ کے لیے جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کے راستے میں، اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔
59 سے کوشچن ہے کہ اس آیت میں کس قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں بچ جانے والے لوگ تھے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ گئے ہیں اور وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے. اللہ ان کو انجام تک پہنچا کے رہے گا اور وہ اللہ کو نہیں ہرا سکتے. اس چیز سے کوشچن ہے کہ جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے ساتھ اور اس کے زور کے ساتھ گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اور ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو. اس میں قوت کا ذکر ہے اور قوت جو ہے وہ تیر اندازی کو بھی کہا گیا، اور اس کے علاوہ بھی قوت میں تمام تر جو ہتھیار ہیں ان کی تیاری جو ہے وہ شامل ہے، اور رباط الخیل کا ذکر ہے یعنی گھوڑے. تو اس طرح مستعد رہو کہ تمہارے دشمن اور اللہ تعالیٰ کے دشمن اور ان کے سوا بھی وہ تمام لوگ بھی جن کو تم نہیں جانتے اور لیکن اللہ ان کو جانتا ہے، تو ان پر تمہاری ہیبت بیٹھ جائے، اور اس تیاری سے ہی ان پر تمہاری ہیبت بیٹھے گی. ہر طرح کی تیاری جس میں شامل ہے، قوت بھی ہے اور رباط الخیل بھی ہے، یعنی اسلحہ بھی تیار رکھو، اپنی فوج کو بھی تیار رکھو، اور اپنی جتنی بھی مین پاور ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنی فزیکل پاور ہے، جتنی اٹامک پاور ہے، ہر طرح کی پاور اور اپنا جتنا بھی ڈیلیوری سسٹم ہے وہ تیار رکھو، تاکہ دشمن جو ہے وہ تمہاری ہیبت سے ڈرا رہے. اور اگر جنا ہوں وہ مائل ہوں، یعنی کون مائل ہوں، اور اگر دشمن مائل ہو جائیں وہ تمہاری تیاری دیکھ کر ان پر روب دبدبا خوف طاری ہو اور وہ ارادہ کریں کہ ہم صلح کر لیں تم سے، تو وہ مائل ہو جائیں اگر تمہاری طرف للسلم میں سلامتی کی طرف، صلح کی طرف، فجنح تو تم بھی مائل ہو جاؤ. تو اے مسلمانوں تم بھی پھر ان کی طرف جو ہاتھ انہوں نے بڑھایا ہے اس کو قبول کر لو، لہا اس کے لیے، وتوکل اور وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کرو اللہ پر، انہو بے شک وہ هو السمیع العلیم وہ سننے والا بہت جاننے والا ہے. ہاں لیکن اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ دینا ہو تب بھی مت گھبراؤ. کیا کہا جا رہا ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، یعنی اگر دشمن چاہیں، کیا چاہیں، ان يخدعوك کہ وہ دھوکہ دیں تجھ کو، وہ کسی دھوکے کے مقصد سے یہ سب حکمت عملی طور پر کر رہے ہوں تو بھی مت گھبراؤ. فَإِنَّ تو بے شک حسبک اللہ، کافی ہے تجھ کو اللہ، اللہ پر ہی بھروسہ رکھو. وہ اللہ وہ ذات ہے، ایدک جس نے تائید کی تیری، بنصرہ ہی ساتھ اپنی مدد کے، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید جنگ بدر میں خاص مدد دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی، اور جو مومنین کا ساتھ تھا، مومنین کا جو اتحاد اور یگانگت تھی، یہ دو چیزوں سے دین کی کامیابی کا راز اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ کی تائید حاصل ہوئی، اور دوسرا مومنوں کا اتحاد اور یگانگت، یہ بھی ایسی چیز تھی جس سے دین کو کامیابی حاصل ہوئی. آیت 61 اور 62 سے کوشچن ہے کہ دشمن سے صلح کے متعلق کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. تو بہت واضح احکامات ہے کہ اگر دشمن صلح کی نیت سے تمہاری طرف مائل ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ، لیکن اگر اس کا ارادہ دھوکہ دینے کا ہو تو پھر مت گھبراؤ، اللہ کی مدد، تائید تمہارے ساتھ ہی ہوگی. وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی، بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان. کن کے دلوں کے درمیان؟ مومنوں کے دلوں کے درمیان. لو انفقت اگر تم خرچ کرتے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، یعنی اگر تم بہت سارا مال بھی خرچ کرتے تو کیا ہوتا؟ ما الفتا نہ تم الفت ڈال سکتے تھے، بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان. یعنی دولت سے دل نہیں خریدے جا سکتے. دین کی خدمت وہی کر سکتے ہیں جن کے دل باہم جڑے ہوئے ہوں، ان میں آپس میں اتحاد ہو، الفت ہو. اور یہ مومن ایسے ہی تھے کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور یہ اتحاد اور یگانگت جس کی بات ابھی ہوئی پچھلی آیت میں بھی، اسی اتحاد اور یگانگت اور اللہ کی تائید کی وجہ سے ہی دین کی کامیابی ہوئی. بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، الف بینہم الفت ڈال دی ان کے درمیان، انہو بے شک وہ عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو باہم جوڑا، ان میں اتحاد اور الفت پیدا کی. ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک اور جو پیروی کرے آپ کی، من المؤمنین
مومنوں میں سے، تو آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو جو آپ کی پیروی کرتے ہیں آپ کا مددگار بنا کر بھیجا، ان کے درمیان اتحاد و یگانگت پیدا کی، اور اس سے دین کا غلبہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ ہی کافی ہے، اور ان مومنوں کو جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، ان مومنوں کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ 3 سے کوشچن ہے کہ مومنوں کے دلوں میں الفت ڈالنے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دین کی خدمت وہی کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو جہاد کے لیے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے تک کے لیول پر وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کے دل باہم جڑے ہوئے ہوں، جن میں اتحاد ہو اور جن میں الفت ہو آپس میں۔ اس لیے اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ تبھی تم باہم متحد ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو، اور جہاد کر کے دین کا غلبہ حاصل کر سکتے ہو۔ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المؤمنین، ابھاریے، رغبت دلائیے مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر، ان یکم منکم، اگر ہوں تم میں سے، 20 20، صابرون، صبر کرنے والے، کمیٹڈ، استقامت والے جو مومن ہیں، وہ اگر 20 بھی ہوں تمہارے اندر، یغلبوا، غالب آ جائیں گے، مئتین، 200 پر، یعنی صابرون جو ہیں، جو کمیٹڈ اور استقامت اور مستقل مزاج والے مومن ہیں، وہ کتنوں پر بھاری ہوں گے؟ اگر وہ 20 ہوں گے تو وہ 200 پر بھاری ہوں گے، یعنی ایک کافر، ایک مومن، ایک ایسا سچا پکا مومن جو ہے وہ 10 کافروں پر بھاری ہوگا۔ وَإِن يَكُنْ، اور اگر ہوں گے، مِنْكُمْ، تم میں سے، مِئَةٌ، 100 ایسے مومن اگر ہوں گے تو یغلبوا، غالب آ جائیں گے، الفن، 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ تو 100 مومن 1000 پر، تو اس میں بھی 1 اور 10 کا ریشو ہے، یعنی ایک مومن ہے تو وہ 10 گنا بڑے دشمن پر بھی قابو پا لے گا اور اس پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قوم لا یفقہون، وہ ایک ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایمان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اور ایمان جو ہے وہ کس طرح غلبہ دے سکتا ہے کفر پر۔ یہاں پر جو تعداد ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ شروع کی جو جنگیں ہیں ان میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ اس کے بعد مزید بھی جنگیں ہونی ہیں، تو ابھی تو مثال کس طرح سے دی گئی 20 اور 200 پر غالب آنے کی، اور اس کے بعد جب مزید جنگیں ہوں گی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی اور زیادہ مومنین جنگوں میں شریک ہوں گے، تو 100 اور 1000 کے ریشو سے بھی یہ جنگیں ہوں گی، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آگے آئندہ آنے والی جنگوں میں مومنین کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی آیت کی تفسیر میں چند مفسرین نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اگر 20 مومنوں کے مقابلے میں 200 کافر ہوں تو جہاد کی فرضیت ہو جائے گی، یا اسی طرح 100 مومنین کے مقابلے میں اگر 1000 کافرین ہوں تو جہاد فرض ہو جائے گا۔ تو جہاد کی فرضیت کی رائے بھی اسی آیت کی تفسیر میں ملتی ہے۔ مومنین اور کفار کی جو تعداد کے درمیان تناسب بیان کیا جا رہا ہے اسی آیت میں، یہ پہلے 20 اور 200 کا تناسب ہے، اور اس کے بعد اسی آیت میں 100 اور 1000 کا تناسب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اشارہ ان مومنین کی طرف بھی بتایا جاتا ہے جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جو بعد میں دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد جہاد میں شامل ہوتے تھے، تو کیونکہ ابھی وہ نئے نئے ایمان لائے تھے اور ان کی ایمان کی پختگی ابھی بہت زیادہ نہیں تھی، تو اس طرح تعداد تو مسلمانوں کی اور مومنین کی زیادہ ہوتی رہی، لیکن یہ ریشو اگر دیکھا جائے، تناسب دیکھا جائے، تو ایک مومن کے مقابلے میں 10 کافر ہیں۔ اگر 20 اور 200 کا ریشو دیکھیں تو اس میں بھی ایک مومن اور 10 کافر ہیں، اور اگر 100 اور 1000 کا ریشو دیکھیں تو وہ بھی ایک مومن کے مقابلے میں 10 کافر ہیں۔ تو یہ ریشو اس آیت میں اس طرح ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اس ریشو میں جو تبدیلی آئی ہے اور پھر اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔
65 سے کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد پر ابھاریے اور کہیے کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن اب خففا ہلکا کر دیا، کب ہلکا کر دیا؟ اب یہ آیت جو ہے، یہ آیت 66، یہ جو آیات گزر چکی ہیں پہلے، ان کے کافی دیر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اب ہلکا کر دیا اللہ نے انکم تم سے، وعلما اور اس نے جان لیا، انا بے شک فیکم تم میں ضعفن کمزوری ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جو کمزوری پیدا ہو چکی ہے اس کو جان لیا۔ فَإِن پھر اگر یکن ہوں منکم تم میں سے مئتن 100 صابرتن صبر کرنے والے، یغلبو غالب آ جائیں گے، مئتین 200 پر۔ اب یہاں ریشو دیکھیں کہ 100 جو مومن ہیں وہ کتنوں پر غالب آ رہے ہیں؟ 200 پر۔ تو ریشو یہاں پر 1 اور 2، یعنی ایک مومن جو ہے وہ 2 کافروں پر بھاری ہوگا، اور پہلے یہ ریشو کیا تھا جو پچھلی آیت میں بتایا گیا؟ ایک مومن 10 کفار پر بھاری تھا۔ تو جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، تعداد تو بڑھتی گئی، جو نئے لوگ مسلمان ہوتے رہے وہ اس قافلے میں شامل ہوتے رہے اور جہاد میں، غزوات میں شامل ہوتے رہے، لیکن ان کے اندر جو ضعف تھا، کمزوری تھی، وہ اس نوعیت کی ہو گئی کہ پہلے جو ایک مومن 10 کا مقابلہ کر لیتا تھا، اب مسلمانوں میں سے وہ مومن جو ہے وہ کس لیول پر آ گیا کہ وہ 2 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس ریشو سے بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف عدد جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، کہ عددی تعداد جو ہے وہ عددی طور پر اگر تعداد مسلمانوں کی زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ایمان کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید ہے۔ تو بدر میں تو صرف 313 تھے، اس کے بعد آنے والے غزوات میں جیسے یہاں پر اشارے مل رہے ہیں کہ سینکڑوں پھر ہزاروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، یہ لیکن اصل جو چیز ہے وہ ایمان کی قوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید ہے جو کہ فتح دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وَإِن یکن اور اگر ہوں منکم تم میں سے الفن 1000 یغلبوا وہ غالب آ جائیں گے الفین 2000 پر۔ اگر اب 1000 اور 2000 کا ریشو بھی دیکھیں تو یہ 1:2 بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک مسلم ایک مومن کے مقابلے میں 2 کافر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 66 میں مسلمانوں کی کس کمزوری کا ذکر ہے؟ تو یہ ان مسلمانوں کی کمزوری کا ذکر ہے جو نئے دین میں داخل ہوئے تھے اور ابھی ان کے ایمان کا لیول اتنا پختہ نہیں تھا جتنا پہلے والے مسلمانوں کا تھا، تو یہ ان مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جو نئے دین میں داخل ہوئے تھے۔ ما کانا نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے ان یکونا کہ ہوں لہو اس کے لیے اسرا قیدی، یعنی کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قیدی رکھیں، تو یہ حکم یہاں پر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ یثخنا فی الارض کہ وہ اچھی طرح خون بہا دے زمین میں، یعنی جب تک کہ باطل کی کمر توڑی نہ جا چکی ہو، اچھی طرح ان کے خلاف کافر کے خلاف خوب خون ریزی نہ کی جا چکی ہو، تو اس وقت تک کسی نبی کے لیے ان کو گرفتار کرنا، ان کو قید میں رکھنا، ان کو قیدی بنا کر رکھنا یہ جائز نہیں۔ تریدون تم چاہتے ہو عرض الدنیا دنیا کا فائدہ۔ اب ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد قریش کے جو 70 تو سردار جو بڑے تھے وہ قتل ہو گئے تھے اور 70 کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ جب قیدی بنا کر لایا گیا تو کیونکہ اس کے بارے میں پہلے احکامات معلوم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ واضح ایسے جو قیدی تھے ان کے بارے میں واضح احکامات نازل نہیں کیے تھے۔ سورہ محمد کی آیت 4 میں کچھ ایسی چیزیں ضرور ملتی تھی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نرم گوشے
کے باعث اور مشاورت جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت جو ہے وہ آپ نے قبول کی، کیونکہ وہ بھی اس میں بھی نرمی کا پہلو نکلتا تھا، تو وہاں پر ایک اجتہاد کے ذریعے سے جو نرمی کا پہلو نکلتا تھا وہ نرمی کا پہلو استعمال کرتے ہوئے ایسے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا، اور ایسا اس لیے کیا کہ ایک آیت کے اندر اس کا ایک پہلو نکلتا تھا، تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ محمد کی آیت 4 میں جب آئے گا تو اس کی ڈیٹیل وہاں پر دیکھی جائے گی۔ تو یہ تریدو اردت دنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا فائدہ سے مراد یہ فدیہ ہے کہ تم جو فدیہ لے کر مال لے کر ان کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کر رہے ہیں اور اس کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ یرید الآخرہ، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے آخرت کو۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ 67 کے مطابق فدیے کا کیا حکم ہے؟ تو فدیہ لے کر قیدی اس وقت آزاد کرنا ہوگا جب اچھی طرح خون بہا دیا جائے، یعنی جب اچھی طرح باطل کی کمر توڑی جا چکی ہو، تب یہ سچویشن ہوگی کہ فدیہ یعنی قیدیوں کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا جائے گا، اس طرح ان کے دوبارہ سر اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اولا کتاب، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبقہ جو گزر چکا، لمسکم البتہ پہنچتا تم کو، فیما اس میں جو اخذ تم لیا تم نے، عذاب عظیم عذاب بڑا، یعنی اگر یہ چیز لکھی ہوئی نہ ہوتی، یہ ایک حکم نازل نہ ہو چکا ہوتا جس میں سے آپ نے نرمی کا پہلو نکال کر فدیہ لے کر اور قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر یہ ایک آیت اس طرح کے نازل نہ ہوئی ہوتی جس کی بنا پر آپ نے اجتہاد کیا، تو ایسا اگر نہ ہوتا، جس کا اشارہ جو ہے وہ سورہ محمد کی آیت 4 کی طرف ملتا ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، تو اب کیا حکم آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ ہو چکا، اگر یہ لکھا نہ ہوتا تو عذاب ہوتا، لیکن ایک اس کا پہلو نکلتا تھا، تو ایک اجتہادی خطا یا غلطی ہے، اور حکم میں ایک رعایت موجود تھی جس کا فائدہ اٹھایا گیا ہے، تو اس لیے اب یہ جائز ہے جو بھی مال غنیمت یا فدیہ جو ہے یہ اس میں سے تم استعمال کر سکتے ہو، تو کھاؤ، مما اس میں سے جو غنیم تم مال غنیمت حاصل کرو تم، حلالن طیبن حلال پاک، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ 68 میں کس لکھے ہوئے فیصلے کا ذکر ہے؟ تو اس چیز کا ذکر ہے کہ فدیہ اور مال غنیمت کی حلت کیونکہ پہلے سے موجود تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدیہ اور مال غنیمت حلال کر دیا گیا تھا، تو اس صورت میں کیونکہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا تھا، تو یہ حلت پہلے سے موجود تھی، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر مسلمانوں کی پکڑ ہو سکتی تھی۔ 69 میں کس چیز کو حلال قرار دیا گیا؟ وہی مال غنیمت یا فدیہ جو لیا گیا اس کو حلال قرار دے دیا گیا کہ یہ مال غنیمت یا فدیہ جو تم لے چکے ہو یہ حلال ہے، اس میں سے کھاؤ اور جو بھی پاک ہے۔ ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم، واسطے اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ، اگر جانے گا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یعنی اللہ اگر اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھوں تلے کے قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی ایمان اور اسلام لانے کی نیت دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا، یؤتیکم، وہ دے گا تم کو، خیرن بہتر، مما اس سے جو اخذ منکم لے لیا گیا تم سے، یعنی ابھی جو فدیہ لے کر آپ لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اس وقت جو ہے وہ ان کے ایمان، اور اس وقت بھی وہ ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار قولی طور پر اقرار نہیں کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بعد میں ایمان لے بھی آؤ گے اور اللہ تمہارے دل میں کوئی ایمان یا خیر دیکھ رہا ہے، اور اس وقت تمہیں فدیہ لے کر جانا پڑ رہا ہے، اور جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ ان قبیلوں سے 4000 درہم فی کس فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا، تو 4000 دینار 4000 درہم جو ہیں وہ ان کو دینا تھے، اور پھر یہ اپنی قید جو تھے اس سے آزاد ہوتے۔ تو اس وقت جو تم دے رہے ہو کوئی بھی فدیہ، اور اس سے قید سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہو، تو کیا ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ اور معاف کر دے گا تم کو۔ اللہ تعالیٰ جو تم سے لیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ یؤتیکم خیرن، وہ دے گا تم کو بہتر، مما اخذ منکم، اس سے جو لے لیا گیا تم سے، وہ یغفر لکم، اور یہ بھی کرے گا کہ معاف کر دے گا جو تم نے اس سے پہلے گناہ کیے ہیں، وہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ، اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں خیانتک، تو آپ سے خیانت کرنا، فقط تو تحقیق خان اللہ، انہوں نے خیانت کی اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے قابو میں دے دیا ان کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ تو اگر یہ لوگ جن کے دل میں خیر کی بات کی جا رہی ہے، اگر یہ خیانت کر کے اور اس ایمان کو ایک خیانت کے طور پر استعمال کریں گے، یعنی ان کے دل میں بھلائی ہوگی تو نہیں، لیکن وہ صرف قید سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ فریب دینا چاہیں گے، دغا بازی کوئی کرنا چاہیں گے، تو اس سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ جو دغا بازی وہ کر چکے یا خیانت کر چکے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے، تو ان کا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے قابو میں دے دیا ان کو، تو وہ گرفتار ہو گئے، اور اس وقت وہ قید کی حالت میں ہیں، اس وقت وہ قیدی ہیں۔ تو اللہ تو خوب جاننے والا ہے، اللہ تو خوب حکمت والا ہے۔ میں قیدیوں کو کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ ان کے دلوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان اور اسلام لانے کی نیت موجود ہوئی، تو جو تم سے فدیہ لے کر تم سے مال لیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہت زیادہ بہتر مال بھی دے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ ایوان سے کوشچن ہے کہ قیدی اگر خیانت کا ارادہ کریں تو انہیں کیا سوچ لینا چاہیے؟ انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ خیانت کریں گے تو ابھی بھی تو انہوں نے خیانت کی، جب وہ کفار کا ساتھ دے کر اور حملہ آور ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں گرفتار کروا دیا، اور اس طرح یہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ خیانت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ تمام کوالٹیز کن لوگوں کی ہیں؟ مہاجرین کی۔ وہ ایمان لانے کے بعد جب ہجرت فرض ہوئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کر لی، پھر جہاد کا حکم ہوا تو جہاد کیا، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ، ہر قسم کی قربانیوں کے ساتھ۔ تو یہ کیٹیگری مہاجرین کی ہے۔ اسی آیت میں دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، آووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی اور مدد دی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جنہوں نے مدد دی اور مدد دی، یہی لوگ ان میں سے بعض سرپرست ہیں بعض کے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پناہ دی؟ یہ انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، جب وہ مدینہ میں آ گئے تو انصار نے ان کو پناہ دی۔ تو یہ آیت کے اس حصے میں انصار مراد ہیں۔ اور کون لوگ مراد ہیں اس آیت میں؟ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی ولایت میں سے، من شیء، کوئی بھی چیز، حتی، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کر جائیں۔ تو یہ تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ جو کہ مکہ میں ہی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، لیکن جب ہجرت کا حکم
فرض ہوا تو انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی ولایت میں سے کوئی بھی چیز تمہارے لیے ضروری نہیں، فرض نہیں، تمہارے لیے ان کی حمایت یا ان کی مدد کس حد تک جائز ہے اس کا بھی یہاں پر ذکر آئے گا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ہے مدد کرنا، الا مگر علی قوم، مگر اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق پختہ معاہدہ ہے، واللہ اور اللہ بما تعملون بصیر، ساتھ اس کی جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اب مسلمانوں کے جو معاہدے ہو چکے تھے جن قبائل سے، اگر ان قبائل کے خلاف وہ مہاجر جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اگر وہ ان کے خلاف مدد مانگتے ہیں تو ان کے خلاف ان قبائل کے خلاف، ان مشرکین کے خلاف آپ لوگ مسلمان جو ہیں مدد نہیں کر سکتے ان مسلمانوں کی جنہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ مدد مانگے تو ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ان مہاجرین ان مسلمانوں کا جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مدد اس صورت میں ہو سکتی ہے جب یہ مدد اس قبیلے کے خلاف مانگے جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، میثاق نہیں ہے۔ ٹور میں کتنے قسم کے مسلمانوں کا ذکر ہے؟ تو شروع میں تو ذکر ہے مہاجرین کا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ تمام مہاجرین ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ذکر ہے انصار کا، والذین آووا والنصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ انصار ہیں۔ اور تیسری قسم کے مجاہدین وہ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ مسلمان تھے لیکن جب ہجرت فرض ہوئی تو وہ مکہ میں ہی رکے رہے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ہجرت کی۔ 22 سے ہی کوشچن ہے کہ یہ جو تیسری قسم کے مہاجرین ہیں جن کا ذکر ہے آیت کے اندر، ان کی مدد کا کیا اصول بتایا گیا؟ ان کی مدد کا یہ اصول بتایا گیا کہ مسلمان ان کی مدد صرف اس صورت میں کریں گے جب وہ مدد اس گروہ کے خلاف مانگ رہے ہوں گے یا اس قبیلے کے خلاف جن کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی معاہدہ نہیں کر رکھا ہوگا۔ اگر مسلمانوں نے کسی گروہ یا قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے اور ان کے خلاف یہ مدد مانگ رہے ہوں گے تو وہاں مدد نہیں کی جائے گی۔ دین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض مددگار ہیں بعض کے، الا اگر نہیں تفعلوہ تم کرو گے اس کو، تکن فتنۃ ہوگا فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور فساد بہت بڑا۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر تو کافر کے مددگار ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ہمیشہ فتنہ برپا کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو مسلمانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی جماعت کو مضبوط کریں، مسلمان کو مضبوط کرے، اور عہد کی صورت میں کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ کسی قوم سے عہد کی صورت میں تو مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، مگر جب وہ دین کو مٹانا چاہیں یا ان کی دین کے بنیادی اراکین کی ادائیگی سے روکیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ کافر کے ہی مددگار ہوتے ہیں، انہی کے رفیق ہوتے ہیں، بلکہ سب کفار مسلمانوں سے دشمنی کرنے کو آپس میں متحد ہوتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو کمزور پاتے ہیں انہیں ستاتے ہیں اور ستائیں گے، اس لیے جب ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے مسلمان تو زمین میں کفر کا فتنہ پھیلتا چلا جائے گا، جس سے بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، اب یہ مہاجرین مراد ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور اس کے علاوہ اس آیت میں اور کون لوگ مراد ہیں؟ والذین آووا والنصروا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ یعنی انصار۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہ وہی چیز ہے جو آیت 2 میں گزری تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پکے سچے ایمان والے ہیں۔
मुमिनून हक्का करार दिया गया था और इनकी 5 क्वालिटीज वहां पर बताई गई और बाकी 2 क्वालिटीज का जिक्र हुआ था कि वह बाकी 2 खसूसियात जो सच्चे पक्के मोमिन होते हैं, मोमिनून हक्का होते हैं, उनकी बाकी 2 क्वालिटीज का जिक्र 74 आयत में आएगा। तो 5 वो क्वालिटीज और ये 2 इजाफी क्वालिटीज जो हैं ये यहाँ पर मेंशन्ड हैं कि वो कौन लोग हैं जो हिजरत की, जिन्होंने जहाद किया और जिन्होंने पनाह दी, यानी मुहाजिरीन और अंसार जो हैं इनको मुमिनूना हक्का करार दिया गया। आयत 2 में इनका जिक्र इस तरह आया था कि ईमान वाले वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो वजलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, उसकी आयत तिलावत की जाती हैं तो बढ़ा देती हैं उनको ईमान में, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं और वो नमाज कायम करते हैं और जो अल्लाह ने रिस्क दिया वो उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, वो ही हैं सच्चे ईमान वाले। तो ये आयत 2 में इस तरह जिक्र था और अब इस आयत में उनका जिक्र दोबारा आयत 74 में आया कि वो हिजरत करते हैं, वो जहाद करते हैं, यानी उनके जो ईमान का दर्जा होता है इस कदर ईमान में वो पुख्ता होते हैं कि उनके ईमान का लेवल ये होता है कि वो अपना सब कुछ, तन मन धन, अपनी जान तक भी वो इस्लाम के लिए, अल्लाह की राह में, दीन के गलबे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। उमुल मुमिनून हक्का, वो ईमान लाने वाले हैं सच्चे। लहुम मगफिरतुन, उनके लिए बख्शिश है, व रिज़्कुन करीम, और रिज्क है इज्जत वाला। आयत 74 में मुमिनून हक्का यानी हकीकी मोमिन, सच्चे ईमान लाने वाले किनको करार दिया गया? तो वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की और उन्होंने जहाद किया अल्लाह के रास्ते में, वो लोग, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की। तो ये इसमें महाजरीन और अंसार तमाम लोगों की खसूसियात शामिल हो गई, जिन्होंने हिजरत की, अपनी जगह छोड़ी और जहाद किया, और वो भी जिन्होंने हिजरत करके आने वालों को मदद फराहम की, उनके साथ अखुवत का रिश्ता कायम किया। तो इन लोगों को अल्लाह ताला ने मुमिनूना हक्का करार दिया। 75 से क्वेश्चन है कि बाद में हिजरत करके मदीना आने वालों और जहाद करने वालों के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? तो इस आयत मुबारका में जो बाद में मक्का से मदीना हिजरत करके आने वाले मुसलमान हैं उनके बारे में वजाहत फरमा दी गई कि जो लोग बाद में हिजरत करके मदीना आए और मुसलमानों यानी मुहाजिरीन और अंसार के साथ मिलकर जहाद में भी शामिल हुए, वो भी तुम्हारे भाई हैं। और ये कि अल्लाह ने विरासत की तकसीम में सिर्फ अहले कराबत ही को हिस्सेदार करार दिया है, यानी जो मुआखात का रिश्ता शुरू में कायम किया गया था वो अब उस तरह नहीं होगा जिसमें मिरास का हक मुहाजिरीन को भी दिया जाए। हाँ, अगर कोई अंसार अपने मुहाजिर भाई के साथ वसीयत के जरिए कोई माली ताउन करना चाहता है तो वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो विरासत का कानून कायम किया है वो उसके सही हकदार अहले कराबत ही होंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।